السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ آپ کیسی ہیں؟ الحمد للہ الحمد للہ. آج ہم انشاءاللہ نیا باب شروع کریں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. خلق الانسان، انسان کی پیدائش، انسان کی تخلیق. اس سے پہلے ہم نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں پڑھا. اب ہم آدم کی اولاد یعنی انسان کی تخلیق کے بارے میں پڑھیں گے. پیج نمبر 572. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ایک ملے جلے نطفے سے. نبتلیہ کہ ہم آزمائیں اس کو. فجعلناہ تو بنایا ہم نے اسے. سمیعا خوب سننے والا. بصیرا خوب دیکھنے والا. تو گویا انسان کی تخلیق نطفے سے ہوئی ہے، اور نطفہ بھی امشاجن ملا جلا. اس کا ایک معنی یہ کیا جاتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے نطفے کے ملاپ سے، دونوں کے مادے سے. اور پیدا کرنے کی غرض بھی بتا دی گئی، مقصد بھی بتا دیا گیا کہ کیوں پیدا کیا گیا. نبتلیہ کہ ہم آزمائیں اس کو، اس کا امتحان لیں. اور اس غرض سے پھر اس کو کیا دیا گیا، کیا صلاحیتیں؟ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اسے خوب سننے والا بنایا، یعنی قوت سماعت عطا کی. وہ بصیرا خوب دیکھنے والا، یعنی دیکھنے کی قوت عطا کی. کیونکہ انسان سن کر اور دیکھ کر سیکھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، حق اور باطل کو پہچان سکتا ہے، اس میں تمیز کر سکتا ہے، اچھے برے کا فرق جان سکتا ہے. یعنی انسان صرف آنکھوں سے نہیں دیکھتا بلکہ اسے عقل چاہیے ہوتی ہے. تو یہاں جو لفظ آیا نا کہ بصیرہ خوب دیکھنے والا، دیکھتے تو جانور بھی ہیں لیکن ان کے دیکھنے اور انسان کے دیکھنے میں فرق ہے. انسان جب دیکھتا ہے تو صرف ظاہری طور پر نہیں دیکھتا بلکہ اس سے آگے بھی دیکھتا ہے اور غور و فکر کرتا ہے. اسی طرح جب سنتا ہے تو محض آواز نہیں سنتا جیسے ایک جانور سنتا ہے، بلکہ خوب سنتا ہے اور پھر سمجھتا ہے. مثلا کوئی بات جب سنتا ہے تو وہ سن کر وہ بات اس کے دل پر اثر کرتی ہے، اس کے اندر تک جاتی. وہ اس کو یا خوشگوار لگتی ہے یا ناگوار لگتی ہے. وہ محبت بھری آواز کو بھی پہچانتا ہے جیسے ایک بچہ اپنی ماں کی آواز کو، اور نفرت کو بھی آواز کے ذریعے پہچان لیتا ہے. پھر اسی طرح نہ صرف یہ کہ انسانی آوازوں کو سنتا ہے بلکہ آس پاس کی بھی بہت سی آوازوں کو سنتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر طرح کی آواز انسان پر کسی نہ کسی طرح اثر انداز ہوتی، اور خصوصاً جب آپ اس کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ کس قسم کی آواز ہے، یہ آواز کیوں آ رہی ہے، اور اس سے اس کا دماغ کام کرنے لگتا ہے. اسی میں حق کی آوازیں بھی ہوتی ہیں جو انسان کو ہدایت کی طرف بلاتی ہیں. اور پھر انسان کو چونکہ اللہ نے عقل والا بنایا تو انسان تمیز کر سکتا ہے سن کر بھی، کیونکہ بعض لوگ دیکھ نہیں سکتے، بعض سن نہیں سکتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف ایک ذریعہ نہیں رکھا سمجھنے کا، سیکھنے کا، جاننے کا، بلکہ اس سے زیادہ ہے، یعنی 2 طریقے رکھے. اور اوور آل مجموعی طور پر اس کو محسوسات دیے، احساسات دیے، حس دی، جس کے ذریعے وہ بہت سی چیزوں کو محسوس کر سکتا ہے. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، تو ان کے علم حاصل کرنے کا ذریعہ پھر احساس رہ جاتے ہیں، صرف باقی سینسز رہ جاتے ہیں. تو یہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص صلاحیت جو بخشی ہے، یہ اس بنا پر ہے کہ انسان سے پھر ان نعمتوں کا حساب بھی لیا جائے.
جیسے کہ ایک اور جگہ پر بھی آتا نا قرآن مجید میں وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو، یعنی ان نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے. شکر کیا ہے؟ دراصل نعمت کا درست استعمال، یعنی صرف زبان سے بول کے نہیں کافی کہ شکریہ، یا دل میں صرف سوچنا کافی نہیں، بلکہ جو ملا ہے اس کو صحیح طور پر استعمال بھی کیا جائے. اگر کوئی شخص اپنی عقل کو، اپنی سماعت، اپنی بصارت کو استعمال کر کے صرف دنیا کے فائدے حاصل کر رہا ہے کسی بھی چیز سے، اور اس کے بنانے والے کو نہیں پہچان رہا، تو گویا وہ اپنے ان حصوں کا یا ان محسوسات کا یا ان سینسز کا صحیح استعمال نہیں کر رہا. اور پھر ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ان السمع بے شک، کان، والبصر آنکھ، والفؤاد دل، کل اولئک ان سب سے، مسئولہ سوال کیا جانے والا ہے، ان سب کا حساب بھی ہوگا. یعنی یہ نعمتیں دی گئی استعمال کے لیے، انسان استعمال کر رہا ہے، اس کا امتحان ہو رہا ہے، دیکھا یہ جائے گا کہ اس نے ان نعمتوں کو کیسے استعمال کیا. تو آپ دیکھیے کہ ایک آنکھ سے انسان کیا کیا کام لیتا اگر آپ کبھی اس پر غور کریں. لیکن اگر وہ اصلی کام نہیں لیتا جو اس سے لینا چاہیے، تو پھر وہ اصل میں کچھ بھی کام نہیں لے رہا، اس کا صحیح فائدہ نہیں اٹھا رہا، اپنی صلاحیتوں کو میکسیمائز نہیں کر رہا. تو حقیقت میں وہ امتحان میں پھر کامیاب ہو نہیں سکتا جب تک ان کا صحیح استعمال نہ کرے. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالی کا فرمان ہے، خلق الانسان من نطفۃ، اس نے پیدا کیا انسان کو نطفے سے، فاذا هو خصیم مبین، تو جب وہ خوب جھگڑنے والا ہے، کھلم کھلا. یعنی انسان غور تو کرے کہ اللہ نے اس کو بنایا کیسے، کہاں سے بنایا، اس کی تخلیق کا آغاز کہاں سے ہوا. پھر وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے، اپنی حیثیت بھول جاتا ہے، اور جب اس کی یہ ساری قوتیں میچور ہو جاتی ہیں، اس کی عقل کامل ہو جاتی ہے، سوچنے سمجھنے کے قابل ہوتا ہے، کان آنکھ استعمال کر کے تجربات حاصل کرتا رہتا ہے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، کھلم کھلا جھگڑالو بن جاتا ہے، بحث مباحثے کرنے لگتا ہے. کس سے؟ پیغمبروں سے، حق کی بات بتانے والوں سے، نصیحت کرنے والوں سے. تو یہ انسان کی عجیب نیچر ہے کہ اللہ نے تو اسے یہ سب کچھ دیا تھا کہ اس سے وہ عقل مندی کا ثبوت دے، لیکن وہ اسے اپنے ہی خلاف استعمال کر رہا ہے، اپنے ہی خلاف. یعنی جب انسان حق کے معاملے میں جھگڑے کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے آپ کو ہی نقصان دیتا ہے. خلق اللہ تبارک و تعالی الانسان فی احسن تقویم، اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو بہترین حالت پر پیدا کیا. وخلق الانسان من اعظم الدلائل علی خالقہ و فاطرہ، اور انسان کی تخلیق سب سے بڑے دلائل میں سے ہے، عظیم ترین دلائل میں سے ہے. کس کے اوپر؟ علی خالقہ و فاطرہ، اپنے خالق اور پیدا کرنے والے یا بنانے والے کے وجود کے بارے میں. یعنی سب سے زیادہ تو انسان کو اللہ نے قوت دی ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے، اور خود انسان کی ذات میں اتنی نشانیاں ہیں، اتنی دلیلیں ہیں، اتنا کچھ ہے کہ اگر وہ عقل سے کام لے تو ہو سکتا ہی نہیں کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان نہ پائے. لیکن انسان اپنی اس عقل سے، جس میں وہ اپنے آپ کو بڑا ہی عقل مند سمجھتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ جتنے زیادہ عقل مند بنتے ہیں، انٹلیکچوئلز بنتے ہیں، وہ اتنے ہی زیادہ اللہ کے انکار کے بارے میں جھگڑے کرنے لگتے ہیں. آج آپ دیکھیے کہ ایتھیزم کا فتنہ کس میں ہے؟ ایک عام انسان میں تو نہیں، جو بیچارہ سیدھا سادہ سا ہے، جس کی عقل بہت کام نہیں کرتی، یا جس نے بہت پڑھا لکھا نہیں، تو اس کو تو تھوڑی سی بات بتائیں، سمجھائیں تو سمجھ جاتا ہے. تو جیسے وہ ایک بدو نے کیا تھا نا، وہ اونٹ کی مینگنیاں جو ہے وہ دیکھ کر انسان اونٹ کو پہچان جاتا ہے کہ یہاں سے کوئی اونٹ گزرا ہے. تو اسی طرح ہر چیز جو ہے وہ اس سے جو بنا ہے یا اس سے جو نکلا ہے وہ
جو اس کا مالک ہوتا ہے یا جو اس کا کرنے والا ہوتا ہے اس کی پہچان دے رہا ہوتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے وجود کو دیکھے اور پھر اپنے بنانے والے کو ہی نہ پہچانے, اس کی اصل ہی کو نہ جانے کہ وہ آیا کہاں سے. اب دیکھیے کسی بھی انوینشن کو جب آپ دیکھتے ہیں نا تو فوراً آپ کو انوینٹ کرنے والے کا نام یاد آ جاتا ہے کہ اچھا یہ فلاں نے بنایا ہے, یا کم از کم وہ کمپنی جو اس کو بناتی. آپ دیکھیے کہ اس ٹیبل پہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو دیکھ کر آپ کو کچھ نہ کچھ, یعنی ہر پروڈکٹ کو دیکھ کر آپ کو پروڈیوسر یاد آئے گا کہ بنائی کس نے, یہ کہاں سے آیا, کس برانڈ کا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان ہر چیز کو دیکھے اور پھر اپنے آپ کو دیکھے؟ وفی انفسکم افلا تبصرون, تمہارے اپنی ذات میں بہت سی نشانیاں, کیا تم دیکھتے نہیں؟ وفی الانسان من العجائب الدالۃ علی عظمۃ اللہ وقدرتہ ما تنقضی الاعمار فی الوقوف علی بعدہ وتعجز العقول عن ادراک کنہہ وتعجز الالسنۃ عن وصفہ فلینظر الانسان مما خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب انہ علی رجعہ لقادر. وفی الانسانی, اور انسان کی ذات میں, انسان کے اندر, من العجائب, ایسی ایسی عجیب چیزیں ہیں, الدالتی, جو دلیل ہیں, دلالت کرتی ہیں, رہنمائی کرتی ہیں, کس پر؟ علی عظمت اللہ و قدرتہ, اللہ تعالی کی عظمت اور قدرت پر. ما تنقضی الاعمار, کہ ختم ہو جائیں عمریں, زندگیاں گزر جائیں. اعمار عمر سے, یعنی انسان کی عمر تنقضی ختم ہو جائے, اس کا فیصلہ چکا دیا جائے. فی الوقوف علی بعدہ, اس کے بعض حصوں کے بارے میں بھی واقف ہوتے ہوتے, یعنی انسان اپنے اندر پائے جانے والے عجائب کے بارے میں اگر غور کرنا شروع کرے تو زندگی ختم ہو جائے اور وہ اس کے صرف بعض کے بارے میں جان سکے. جیسے آپ جانتے ہیں کہ سب سے چھوٹی اکائی انسان کے جسم میں کیا ہے؟ سیل. ابھی تک انسان سیل کی پوری فنکشننگ اور اس کی پوری حیت یا اس کی جو اصل ہے اس کے بارے میں بھی نہیں جان سکا, تو باقی سب کے بارے میں کیا جانے گا. وتعجز العقول عن ادراک کنہہ, اور عاجز آ جاتی ہیں عقلیں اس کے راز کو پانے سے. ادراک ہوتا ہے پانا یا پرسیو کرنا, اور کن ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز, یعنی اس کے سیکرٹس, اس کے راز. وتعجز الالسنۃ عن وصفہ, اور عاجز آ جاتی ہیں زبانیں اس کا وصف بیان کرنے سے, اس کو ڈسکرائب کرنے سے. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ, بس چاہیے کہ دیکھے انسان کس چیز سے پیدا کیا گیا. مِمَّا خُلِقَ, خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ, پیدا کیا گیا اچھلتے ہوئے پانی سے. يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ, جو نکلتا ہے پیٹھ اور پسلیوں کے درمیان سے. إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ, بے شک وہ, یعنی جس نے پیدا کیا, اس انسان کے لوٹانے پر, واپس لے جانے پر, موت دینے پر قادر ہے. جس نے پیدا کیا وہ واپس بھی لے جائے گا اور پھر لے جا کے دوبارہ بھی بنا لے گا. رجع تفکر فی خلق الانسان. جب میں عربی پڑھتی ہوں نا تو آپ اپنی زیر زبر کو پختہ کر لیا کیجئے کتاب پر, اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ دوبارہ پڑھنے میں آسانی ہوگی. اور اگر 2 سے 3 بار آپ اس کو گھر جا کر ریڈ کر لیں تو کچھ ہی عرصے میں آپ عربی کی اچھی والی کتابیں پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے, کیونکہ یہی الفاظ ہیں جن سے مل کے ساری کتابیں بنتی ہیں. صرف ان کو پڑھنا نہیں آتا ہمیں, ان کو ملا کے سینس نہیں بنتی ہم سے, ورنہ الگ الگ لفظ ہمیں پتہ ہی ہوتے ہیں یہ کیا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کلاس سے آپ کو بھرپور فائدہ جبھی ہوگا جب آپ الفاظ کو پہچاننے کی کوشش کریں. اور پھر یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سے عربی الفاظ جو ہیں ان کا ترجمہ یا ان کی ریئل سینس جو ہے وہ اردو میں بنتی ہی نہیں, اردو ہو, انگریزی ہو, کوئی بھی زبان. تو ایک خاص ریزن ہے کہ اللہ نے اپنے دین کی بات ہم تک پہنچانے کے لیے اس زبان کا انتخاب کیا. تو ہمارے پاس یہ ایک اچھا موقع ہے کہ ہم اس کو سیکھنے کی بھی کوشش کریں. تو کانسیپٹس تو آپ میں سے بہت سے لوگوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے, یہ چیزیں جانتے ہی ہیں, لیکن ایک نئے انداز سے جب ان کو پیش کیا جاتا ہے
تو اس سے مزید دماغ کھلتا ہے. پلس یہ کہ آپ نے اردو میں پڑھا، اب آپ اس کی عربی کے ساتھ ایکسپلینیشن پڑھ رہے ہیں. آپ یوں سمجھیں جیسے عربی تفسیر پڑھ رہے ہیں، رائٹ؟ تو اس کے پڑھنے کا ایک اور ہی لطف ہے. لیکن یہ پورا اسی وقت آپ فائدہ اٹھا سکیں گے جب آپ ٹیکسٹ کو دیکھنے کے عادی ہوں گے اور پھر اس کو دوبارہ دہرانے کے بھی. وقد امرنا اللہ عز وجل، اور تحقیق حکم دیا ہمیں اللہ عز وجل نے کس چیز کا؟ بالنظر والتفکر، دیکھنے اور غور و فکر کرنے کا. فی خلق الانسانی، انسان کی تخلیق میں. نظر اعتبار و تفکر، عبرت کی نظر اور غور و فکر کی نظر، یعنی انسان اس سے سبق بھی لے. اچھا اردو میں تو اعتبار کہتے ہیں نا، تمہارا اعتبار نہیں ہے اعتبار ہے، تو عربی میں اعتبار جو ہے نا عبرت کے معنوں میں ہے، یعنی سبق لینے کے لیے. و تفکر، اور مزید غور و فکر کے لیے. و تأمل و تدبر، تأمل بھی ہوتا ہے غور و فکر، یعنی اس میں گہرائی کی نظر سے دیکھنا. و تدبر، اور تدبر. تدبر کا لفظ ہے نا دبر، دبر ہوتا ہے پیٹھ، پیٹھ یعنی کہ اس کا پیچھا کرنا، بار بار دیکھنا، بار بار اس کو فالو کرنا. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، وفی انفسکم، اور تمہارے نفسوں میں، تمہاری ذاتوں میں، یعنی نشانیاں ہیں. افلا تبصرون، کیا پھر تم نہیں دیکھتے؟ ہم سب اس موقع پر غور کریں کہ آج تک ہم نے خود اپنے وجود پر کتنا غور کیا اور ہم نے اس کو کتنا سمجھا. ہم میں سے بہت سے لوگ خود اپنے آپ سے لا علم ہیں. ہم باہر کا علم کیا حاصل کریں گے؟ ہم سمجھتے ہیں بس صرف جو شخص ڈاکٹر بننا چاہتا ہو یا کوئی سائنٹسٹ بننا چاہتا ہو اس کو یہ سب علم حاصل کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، اور جو باقی لوگ ہیں وہ بس کھانے پینے کے لیے بنے یا وہ بس اور کام کیا کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہارے اپنے ہی نفسوں، جانوں، اپنی ہی ذات میں بہت سی نشانیاں ہیں. افلا تبصرون، کیا پھر نہیں تم دیکھتے؟ کیا تم نہیں دیکھو گے؟ تبصرون مضارع ہے نا، دیکھتے ہی نہیں، غور نہیں کرتے. اگر غور کرو تو بہت کچھ تمہیں نظر آئے، کیا غور نہیں کرو گے؟ تو ہمیں اس کے بارے میں بھی جاننا چاہیے. ہمیں سے ہر شخص کو کچھ نہ کچھ ضرور اس پہ پڑھنا چاہیے کہ انسانی جسم، انسان کے یہ سارے اعضاء کس طرح فنکشن کرتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ لیور کے 500 فنکشنز ہیں. مجھے جب پہلی دفعہ یہ بات کسی نے بتائی میں حیران ہوگی. میں نے کہا مجھے تو ایک آدھ کے سوا پتہ ہی نہیں کہ کیا کیا فنکشن ہے، پتہ ہی نہیں. اور وہ دن رات خاموشی سے کیا کیا کام کر رہا ہے اور کبھی بولا بھی نہیں بیچارہ. ہم تو تھوڑا سا کام کر لیں کام کم کرتے ہیں، بتاتے زیادہ ہیں، ہم نے یہ بھی کر لی، یہ بھی کر لی. ہمارا دل کیسے کام کرتا ہے اور یہ آنکھیں کیسے دیکھ رہی ہیں. کیا حیرت انگیز چیز نہیں کہ مادے سے بنا ہوا انسان اتنا کچھ دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. اور پھر سنتے کیسے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر تھوڑا سا اس اینگل سے بھی اپنے آپ کو پہچانے نا کہ ہمارا مزاج کیا ہے، کیا چیزیں ہمیں سوٹ کرتی ہیں، کیا نہیں کرتی، کس چیز سے ہمیں غم ہوتا ہے، کس چیز سے خوشی ہوتی ہے، کس چیز سے ہمیں نقصان ہوتے ہے، کس چیز سے ہم بہت پروڈکٹیو ہوتے ہیں. کیونکہ انسان کو سمجھنے کا بھی کوئی ایک پہلو تھوڑی ہے کہ صرف اس کے جسم، ہڈیوں اور گوشت پوش اور اس کے مسل پہ غور و فکر کر لیا جائے. وہ بھی ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے آگے. ایک بار کسی نے مجھے ایک ویڈیو کلپ بھیجا جس میں انسانی جسم کے یعنی مائکروسکوپ کی لیئرز کے ساتھ دیکھتے 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 جو نینو میٹر ہوتا ہے یا بالکل آخری درجہ اب تک جو انسان نے ڈسکور کیا دیکھنے کا، تو ہر سٹیج کی شکلیں اور تصویریں مختلف تھیں. جو انسان کے جسم میں صرف ایک حصے کی جو تہ تک پہنچنے والی بات ہے، جیسے سمندر کی بھی ایک تہ ہوتی ہے نا، پھر دوسری پھر تیسری، تو ہر ایک کا الگ ہی مزاج ہوتا ہے اور بالکل نیچے تک چلے جائیں تو کچھ اور ہی ہوتا ہے. انسان حیران ہوتا ہے کہ اتنے رنگ اور ڈیزائن اور اتنی شکلیں اور اتنی چیزیں اللہ نے اندر رکھ دی ہیں. اور اب دنیا نے وہ چیزیں بھی ایجاد کر لی کہ جس سے ہم بہت گہرائی تک دیکھ بھی سکتے ہیں، اور اس کے لیے کچھ بہت بڑے علم کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. علم والوں نے جو کچھ بنا کے آپ کے سامنے رکھ دیا، کبھی اس کو بھی دیکھیں. لیکن ہماری عموماً اکثریت کو موویز اور فضول قسم کی چیزیں دیکھنے سے، کارٹون، مسخ شدہ شکلیں، ان چیزوں کو دیکھنے سے فرصت نہیں ہوتی
یعنی یہ کارٹون دیکھنے کی تو میری سمجھ میں ہی کبھی نہیں آیا. یعنی میں 2 منٹ کیا چند سیکنڈ بھی میں نہیں دیکھ سکتی کہ اس میں انسانی عقل جو ہے وہ اپنے جیسے کہتے ہیں نا اسفل سافلین تک جاتی ہے جب وہ مسخ شدہ چیزوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے اور اس کو انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ سمجھتا ہے کہ اس کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے. میں تو سمجھتی ہوں کہ بچوں میں بھی یہ مزاج پیدا کرنا چاہیے کہ وہ صرف ریالٹی اور حقیقت کی نظر سے چیزوں کو دیکھنے والے ہوں اور فضول اور لغویات اور بیکار اور بالکل بے بنیاد اور جھوٹی قسم کی چیزوں کو دیکھ کر خوشی نہ ہو. یہ انسانی عقل نفس اس کی فطرت سلیم کو بگاڑنے والی چیزیں ہیں، کیونکہ آنکھوں کا بھی حساب ہے نا. نبتلی ہی تو جو کچھ آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں اس کے بارے میں پوچھ ہوگی. تو کبھی انسان دیکھے کس چیز پہ ہنس رہا ہے، کس قدر بے وقوف انسان ہے کہ دوسروں کی بے وقوفیوں پہ ہنس رہا ہے، ان کے الٹی سیدھی اچھل کود پہ ہنس رہا ہے، ان کی مسخ شدہ صورتوں پہ ہنس رہا ہے. مسخ شدہ صورتیں تو عذاب کی شکل تھی اور وہ ہم نے خود بنا کے ان پہ بیٹھ کے ان کو کھیل کھلونا بنا لیا، انہیں دیکھنے لگے اور دیکھ کے خوش ہونے لگے. آج ہماری نسلوں کی نسلیں یہی دیکھ رہی ہیں اور پھر جس قسم کے وہ انسان بن کے اٹھتے ہیں اس میں بگاڑ ہی بگاڑ ہے. کہاں سے تربیت کریں گے، کس چیز کی تربیت کریں گے، کون سی تربیت کریں گے جب آپ نے بچوں کو بچپن سے ہی اللہ کی قدرت دیکھنے کے لیے ٹرین ہی نہیں کیا اور اس پر توجہ ہی نہیں دی، نہ خود علم حاصل کیا نہ ان کو دیا نہ ان کو سوچ سمجھ دی، تو پھر ہم نے اپنے ساتھ کیا ظلم کیا. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو فکر الانسان فی نفسہ، اگر انسان غور و فکر کرے صرف اپنے ہی نفس میں، لزجرہ ما یعلم من عجائب خلقها عن کفرہ. لزجرہ، زجرہ کا مطلب ہوتا ہے ڈانٹنا، ریبیوک کرنا اور روکنا، پریونٹ کرنا بھی ہوتا ہے ایک معنی اس کا. ٹھیک ہے، فالزاجرات زجرا قرآن میں آپ نے پڑھا ہوگا. تو زجر ڈانٹ کے لیے بھی آتا ہے اور زجر پریونٹ کرنے کے لیے بھی آتا ہے. تو یہاں پریونٹ کرنے کے معنوں میں تو روک دے اس کو، ما یعلم من عجائب خلقہا، جو وہ جانتا ہے اللہ کی تخلیق کے عجائب میں سے جو انسان کی خلق میں ہے، ان کفر ہی، اللہ کے کفر سے. یعنی انسان اگر ان عجائبات کو دیکھے تو کفر کر ہی نہیں سکتا. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قتل الانسان ما اکفرہ، مارا جائے انسان کیسا ناشکرا ہے، کیسے کفر کرتا ہے. من ای شیء خلقہ، کس چیز نے اسے، یعنی اللہ نے اس کو بنایا، پیدا کیا. من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ. من نطفۃ خلقہ، نطفے سے اس کو بنایا، فقدرہ، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، اس کی تقدیر مقرر کی. ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے لیے راستہ آسان کیا، یعنی دنیا میں آنے کا. ماں کے پیٹ میں پلتا ہے اور کس راستے سے باہر آتا ہے. تو سبیل سے مراد باہر آنے کا راستہ بھی لیا گیا کہ کس طرح اس کے لیے باہر نکلنا پھر آسان کیا، ورنہ اتنے چھوٹے سوراخ سے اتنے بچے کا نکلنا جو ہے وہ آسان نہیں. اس میں بھی غور و فکر کی بات ہے. ثم اماتہ، پھر اس کو موت دی، فاقبرہ، پھر اسے قبر دی. ثم اذا شاء انشأ آدم من تراب، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر یکا یک تم، اذا جو ہے یہ فجائی ہے، یکا یک تم انسان ہو کے پھیلتے چلے جا رہے ہو، منتشر ہوتے چلے جا رہے ہو. کتنی بڑی رہنمائی ہے جو انسان کو دے دی گئی کہ انسان اپنی اصل پہ غور کرے کہ کہاں سے آیا ہے وہ. یہ ہر انسان کے ذہن میں اٹھنے والا سوال ہے کہ وہ انسان کہاں سے آیا ہے، اس کا آغاز کیا ہے، بنا کیسے ہے. وَالتُّرَابُ إِذَا أُضِيفَ إِلَى الْمَاءِ صَارَ طِينًا، اور مٹی جب ملائی جاتی ہے پانی سے، یعنی اس میں اضافہ کیا جاتا ہے پانی کا، صَارَ طِينًا، تو وہ تین بن جاتی ہے. اور تین ہوتی ہے گارا، یعنی
مٹی اور پانی کا ملاپ سے جو چیز بنتی ہے. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو مٹی کی سط سے، خلاصے سے، نچوڑ سے. سلالہ یعنی آدم کو مٹی سے بنایا گیا، اور پھر آدم سے آگے نسل چلائی گئی. تو آدم سے جو نسل چلی وہ دراصل وہ خلاصہ اور نچوڑ کیا تھا؟ مٹی کا. یعنی مٹی کے اندر اگانے، پروڈیوس کرنے، چیزوں کو بنانے کی ایک صلاحیت رکھی اللہ نے. تو اسی سے انسان کو بنا کے پھر انسان کے اندر وہ چیز رکھی کہ جس سے وہ پیدا ہوتا ہے آگے، یعنی نسل اس کی چلی. حیرت کی بات ہے کہ اس پہ کتنے مرحلے گزرے ہوں گے، یا کیا پروسیسنگ ہوئی ہوگی کہ یہ مٹی جو ایک خاص شکل میں ہمیں نظر آتی ہے وہ نطفے میں بدل جائے. کیا کیا سٹیجز ہوں گی اس میں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مٹی سے ایک دم پھر نطفے کی بات کی ہے. مٹی نطفے میں کیسے تبدیل ہوئی کوئی نہیں جانتا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. وَالطِّينُ إِذَا تَغَيَّرَ وَاسْوَدَّ، اور تین جب بدل جاتی ہے اس میں تغیر پیدا ہو جاتا ہے، وَاسْوَدَّ اور سیاہ ہو جاتی ہے. یعنی پانی اور مٹی کو ملا کر چھوڑ دیا جائے تو وہ کچھ عرصے کے بعد سڑنے لگتا ہے. لِطُولِ مُجَاوَرَتِهِ لِلْمَاءِ، پانی کے ساتھ ایک لمبی مجاورت یعنی اس کے ساتھ رہنے سے. صار حمأً، وہ کیچڑ بن جاتا ہے. ثم صار مسنونا، پھر وہ بدبودار ہو جاتا ہے. مسنون کے بھی کئی معنی. مسنون کا ایک معنی منتن ہے، عربی میں منتن کہتے ہیں اس کو، نہیں سڑا ہوا. اور ایک معنی شارپ، شارپ بھی اس کا معنی ہوتا ہے. چھری کو تیز کرتے نا، اس کے لیے بھی استعمال ہو. لیکن یہاں منتن کے معنی. پھر یہ کہتے ہیں المصور، یعنی جب اس شکل میں پہنچتی ہے تو پھر اس سے کچھ بنایا جاتا ہے، یعنی صورت بنتی ہے. اول مسبوب، یا وہ ڈالی جاتی ہے، مولڈ کی جاتی. مسبوب کا ایک معنی مولڈڈ بھی ہوتا ہے. جیسے لیڈ یا میٹل وغیرہ کو مولڈ کیا جاتا ہے نا، تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے وہ را شکل میں ہوتا ہے، پھر اس کو پگھلایا جاتا ہے، ایک خاص لیول پر لا کر پھر اس کو مولڈز میں ڈالا جاتا ہے، تو پھر اس سے مختلف چیزیں بنتی ہیں. تو بالکل اسی طرح انسان کو بھی مٹی پانی کو ملا کے چھوڑ دیا گیا، پھر گارا بنا. گارا جب سیاہ ہو گیا، سڑ گیا، پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آیا اور اس سے مولڈ ہوا. لیہی بسا، یہ لفظ کیا ہے؟ پڑھیے ذرا، بولیے. لیہی بسا، ٹھیک ہے، تاکہ خشک ہو جائے، ڈرائی ہو. یابس خشک کو کہتے ہیں نا. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو صلصال سے، کلے سے، بجنے والی مٹی، کلے. من حمأ مسنون، سڑے ہوئے گارے سے. یعنی سڑے ہوئے گارے کو پھر اگلے مرحلے پر کیا بنا دیا گیا؟ ٹھیکری بنا دیا گیا، وہ بجنے والی چیز ہوگی نہیں، جب اس کو ایک خاص سانچے میں ڈال دیا گیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. وَإِذَا يَبِسَ الطِّينُ، جب تین خشک ہو جاتی ہے، وَاشْتَدَّ اور سخت ہو جاتی ہے، سارا سلسال، تو سلسال بنتا ہے. اب یہ اس کی سٹیجز آپ دیکھتے جائیں، اور ان میں سب میں غور و فکر کا مقام ہے. وَهِيَ الْمَرْحَلَةُ الْأَخِيرَةُ مِنْ خَلْقِ الْإِنسَانِ، اور یہ انسان کی تخلیق کا آخری مرحلہ ہوتا ہے. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ، اس نے پیدا کیا انسان کو بجنے والی مٹی سے جو ٹھیکری کی طرح ہوتی. جیسے گھڑا ٹوٹ جائے تو وہ ٹھیکریاں نہیں ہوتی، اس میں سے آواز آنے لگتی. تو آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ اس طرح بنا تھا. جیسے کسی فیکٹری میں کسی میٹل کو پگھلایا جاتا ہے اور پھر اس کو مولڈ میں، شیپ میں ڈالا جاتا ہے اور پھر اس سے مخصوص چیز بنتی ہے، ایسے ہی انسان مٹی سے بنا. آدم، یہ آدم کی تخلیق کی بات ہو رہی ہے، اور پھر آدم سے نسل چلی جو آگے آئے گی بات. تو یہ مرحلے آپ دیکھیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک کے بعد ایک مرحلہ انسان کے سامنے رکھا کہ انسان غور و فکر کرے کہ
کس طرح سٹیپ بائی سٹیپ بتدریج انسان کی تخلیق ہوئی ہے. Assalamu alaikum. Ustaz, I was wondering that this deen that Allah subhanahu wa ta'ala created is so powerful that it's sustaining the production of human beings until today. And there is no change in it. And every single time people get married and then they have babies. So like, what can we create like that? Whatever we have, even if we, cook something and preserve it, like for instance tomato sauce, it just, you can't use it after a year. It is sealed, but you can't use it. And I was also wondering, once I read that when a human being is sleeping, when we are sleeping, and we are snoring sometimes. So every time you hear somebody snoring and you think they're snoring because probably they ate too much or something like that. But I found out that snoring comes when the muscles of your tongue that are holding the tongue back, they loosen. And you start to snore because there's less oxygen going in your body. It's something, the loose muscles are like droopy, so they prevent the oxygen from going in. And we don't know that. And we're sleeping. So when we snore, sometimes people wake up from their own snoring. And this is the body alerting you, wake up, you don't have enough oxygen. And the more you go deep into it and think about it, the more you wonder what Allah subhanahu wa ta'ala created. یعنی سسٹم بنا کے پھر اس کو کام کرنا بھی سکھا دیا، اور جب اس میں کوئی خرابی ہوتی ہے تو وہیں سے اس کا علاج بھی انسان کے اندر رکھ دیا. یعنی بہت ساری چیزیں انسان کو باہر سے ایکسٹرنل ہیلپ سے نہیں بلکہ انٹرنلی ایسا میکینزم رکھا کہ انسان زندہ رہ سکے. السلام علیکم. ایک تو انہی کی بات کو میرے ذہن میں آیا کہ بعض لوگوں کو جیسے پتہ نہیں چلتا تھا سلیپ ایپنیا ہو جاتا ہے اور ڈیورنگ سلیپ ان کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. تو یہ بھی جیسے اس سے پروف ہے. اور ایک یہ جو میں نے سورہ طارق کی آیات جب پہلی دفعہ پڑھی تھی کہ فَلْيُنذِرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، اور یہ کہ پیٹھ اور اس کے پیچھے، تو کیونکہ میں بینگ اے ڈاکٹر مجھے فوراً ایمبریولوجی کا خیال آیا کہ بعض دفعہ وہ اوپر سے نیچے ٹیسٹس نہیں آتی تو انڈسٹینڈڈ ٹیسٹس رہ جاتی ہے، تو وہ سرجری کے ذریعے اوپر سے نیچے لاتے ہیں، تو اس کی اوریجن اس کی وہی ہے جو اس میں قرآن میں بتائی گئی ہے. السلام علیکم. آج ہی میں نے صبح سوچا کہ اگر ہمارے لنگس کی جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو سلنڈر اٹھانے کے لیے کہہ دیتے کہ ہر جگہ یہ لے کے جاؤ، ہمیں تو اپنا بیگ بھول جاتا ہے، اکثر لے جانا چیزیں بھول جاتی ہیں، اور اس کا اٹھانا ہمارے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے. اور وہ بھی ایسے ہیں جیسے بلون پھولتا ہے، اور ایسا نہیں کہ ایک ہی شیپ میں رہتا ہے، وہ اندر اس طریقے سے فٹ کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے. سبحان اللہ. السلام علیکم. استاذہ کل ہی میری ایک جاننے والوں سے بات ہوئی تھی، وہ 11 سال سے اندھی ہوئی ہیں، بالکل ان کو کچھ نظر نہیں آتا. اور کل ہی میں نے ان سے کہا تھا کہ میں استاذہ سے جا کے پوچھوں گی کہ میں کہہ رہی تھی میں کیا کروں، مجھ کو سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں. تو وہ صبح میں تو آپ کے لیکچر سنتی ہیں 1-2 گھنٹے، اور اس کے بعد سارا دن بیٹھی رہتی ہیں بیچاری، اتنی ڈپریس ہو گئی ہیں کہ ابھی آپ نے شروع میں کہا تھا نا کہ سمیع بصیرہ، اور پھر یہ کہ بھی کتنی نعمتیں ہیں. میں نے وعدہ کیا تھا ان سے کہ آپ سے پوچھوں کہ میں کس طرح سے وہ اپنا ٹائم کیسے وہ کریں. انہیں کہیں ہیلن کیلر کی کہانی پڑھے، ٹھیک ہے، پڑھیں یا کوئی پڑھ کے سنائے ان کو. ہیلن کیلر جو نہ سنتی تھی اور نہ دیکھتی تھی، لیکن اس نے دنیا میں کیا کیا کیا. جی چلیں. استاذہ آپ نے سماعت اور بصارت کا جو بتایا ہے، تو ایک دائی کو آواز کا بہت خیال رکھنا چاہیے، اور اس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھہر ٹھہر کر آہستہ بولنا اور خوش مزاجی. اور سماعت اور بصارت کا آڈٹ ہوگا بعد میں. دنیا میں ہم ذرا سا کماتے ہیں تو سال کے آخر میں آڈٹ ہوتا ہے کہ اس کا ہمارا حق ادا کیا کہ نہیں. تو یہ سماعت اور بصارت کا حق اللہ کا حق ہم پر ہے، تو اس کا ہمیں بہت خیال رکھنا ہے، خاص طور سے کہ ہم تیاری کر لیں اپنے آڈٹ کی. استاذہ ابھی آپ جو بتائی تھی ہیلن کیلر کا، وین آئی واز ان گریڈ 5 آئی ریڈ دا بک اباؤٹ دیٹ. تو وہ اندھی تھیں بچپن ہی سے، تو ان کی امی کو پتا تھا کہ ان کو پڑھانا کیسا ہے، تو ایک ٹیچر لے جاتی تھی ان کو سی سائڈ پہ، اینڈ شی یوز ٹو ود دا سینس. آنکھ نہیں دیکھ سکتے ہیں، سن نہیں سکتی، سو شی یوز ہر سینسز ٹو فیل سو اینڈ تھرو دس تھنگ اس پڑھنے سے سارے لیٹرز کو سمندر پہ بیٹھ کے پڑھنا، ان کی سب آپ کو الفابیٹس بنانا، پھر لیٹرز بنانا، اور اس کے بعد انہوں نے بکس لکھی ہیں. فرام دیر شی انوینٹڈ دا بریل. اور اب جتنے اندھے لوگ ہیں جن کو یہ اتنی بڑی نعمت نہیں ملے ہوئے ہیں، تو وہ اسی کو پڑھ کے وہ کیا کیا کام کرتے ہیں. سو بریل از
their invention. Thank you. استاذہ سلالہ ورڈ کو تھوڑا واضح کریں پلیز. سلالہ از بیسیکلی کسی بھی چیز کا جیسے نچوڑ یا خلاصہ یا ست یا اس کا ایکسٹریکٹ جس کو کہتے ہیں ایکسٹریکٹ. تو مٹی کا ایکسٹریکٹ. اب وہ ایکسٹریکٹ اس شکل میں یعنی نطفے کی شکل میں کیسے آیا یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے. یعنی ہم مٹی کو ایک اور فارم میں دیکھتے ہیں اور نطفہ جو ہے یا منی جو ہے وہ ایک اور فارم میں ہے. ان دونوں کے بیچ میں جو فاصلہ ہے یہ ان دونوں کے بیچ کا جو پروسیس ہے وہ صرف اللہ کو پتا ہے. انسان اس راز کو نہیں پا سکا. السلام علیکم. مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا کہ میں نے ان خاتون کو دیکھا اور وہ ہونٹوں پر انگلیاں رکھ کر وہ سن رہی تھی یا محسوس کر رہی تھی. بولنے والا بول رہا تھا اور وہ ان کی انگلیاں ان کے ہونٹوں پر تھیں. کن کو دیکھا؟ جو آپ نے ابھی ہیلن کیلر نام دیا, میرے ذہن میں وہی تصور آیا کہ میں نے ان کو دیکھا اور وہ جب بول رہی تھی, بولنے والا بول رہا تھا اور ان کی انگلیاں ان کے ہونٹوں پر تھی اور وہ ہونٹوں سے محسوس کر رہی تھی کہ بولنے والا کیا بول رہا ہے. یا اس سے یہ پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو غیر معمولی صلاحیتیں دی ہیں, لیکن ہم انسان ان کو پوری طرح استعمال نہیں کرتے. ہم تھوڑی سی بات پہ ڈپریس ہو جاتے ہیں, تھوڑی سی بات پہ ہمت ہار جاتے ہیں, اور یہ سب چیزیں پھر ناشکرے پن میں ہوتی. جب تک انسان شکر گزار ہوتا ہے, جب تک وہ نعمتوں کو دیکھنے والا ہوتا ہے, وہ ڈپریس نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کیا چلا گیا, وہ یہ دیکھتا ہے کہ ابھی اور کیا ہے میرے پاس, اس کا استعمال کروں. جی السلام علیکم. اتنا خوبصورت ٹاپک ہے کہ آورز ہم بول سکتے ہیں اس کے اوپر. الحمدللہ میں نے 15 سال پڑھایا اور نیوٹریشن پڑھایا, تو 10 سال تو میں لائک این آرڈنری ٹیچر. تو لاسٹ 5 سال جو تھے اس میں اللہ نے مجھے قرآن پڑھنے کا موقع دیا اور میں نے سمجھنے کی کوشش کی, تو وہ اینگلز ہی میرے چینج ہو گئے. تو جب میں پڑھاتی تھی تو اس میں ہر چیز ریلیٹ کرتی تھی قرآن سے. تو میری کمپلینٹ ہوئی کہ وہ ٹیچر اسلام زیادہ پڑھاتی ہیں, نیوٹریشن کم پڑھاتی ہیں. میں کہتی تھی میں کیسے اس کو سیپریٹ کر سکتی ہوں. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ڈاکٹرز کیسے نان مسلمز ہیں کہ اتنی کلیئر سائنس ہے. اور میں بتاتی تھی کہ جیسے ایک ہی سٹمک ہے, اس میں اگر ہم کاربوہائیڈریٹس کو الگ ڈائجسٹ کر رہے ہیں, پروٹین کو الگ, تو وی نیڈ لاٹ آف لیبورٹریز ٹو ڈو دیٹ. آپ سوچیں کہ ہمارے اندر اتنے کیمیکل ریئیکشنز ہو رہے ہیں اینڈ وی ڈونٹ ایون نو. اور ایک ہی سٹمک سے الگ ہو رہے ہیں کاربوہائیڈریٹس, ایک ہی سٹمک سے پروٹینز الگ ہو رہی ہیں. اور اسی طرح جیسے ابھی بلائنڈنس کی بات ہو رہی تھی, تو میری بیٹی بلائنڈ پیدا ہوئی تھی ڈیو ٹو آکسیجن ڈیفیشنسی, اور الحمدللہ اس کا قرآن سے اتنا زیادہ لگاؤ تھا. ریسیٹیشن وہ بہت سنتی تھی, اور سنتے سنتے میں نے نوٹ کیا کہ وہ تو فوکس بھی کرنا شروع ہو گئی. اور ڈاکٹرز یہی کہتے تھے کہ جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ کچھ اور ہیں. وہ بلائنڈ ہی کنسیڈر کی جاتی تھی لیکن وہ دیکھتی تھی الحمدللہ. اینڈ شی نیور اسپیک ان ہر لائف. ابھی ریسنٹلی اس کی 8 مہینے پہلے ڈیتھ ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے سے اینجل لے لیا واپس. تو وہ اسپیشل نیڈ بھی تھی ڈیو ٹو آکسیجن ڈیفیشنسی, لیکن اس کی برین کی جو کیپیسٹی تھی وہ دن بدن بڑھتی جا رہی تھی. وہی ڈاکٹرز کہتے تھے وی ہیو نیور سین اے چائلڈ لائک دیٹ. کہ اور اس نے ایک اور بہت الحمدللہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا معجزہ مجھے دکھایا کہ وہ جس وقت اس کی آخری سانسیں تھیں تو اس نے اللہ کو 3 دفعہ پکارا. اس کی آواز بھی میں نے سنی. اور ابھی مجھے ریسنٹلی ایک کانفرنس میں ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی, تو ہی از ورکنگ آن برین, نیورو سرجن ہے, اور وہ کہنے لگا کہ میں نے برین سیلز ڈیولپ کر رہا ہوں. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کس چیز سے ڈیولپ کر رہے ہو, تو اس نے کہا اسکن. آئی ریئلائز کہ اسکن کین ٹاک, اسکن کین تھنک. تو میں نے اسکن سے برین سیلز ڈیولپ کرنے شروع کیے. تو میں نے اس کو قرآن سے ریلیٹ کیا. اب میں جب بھی اس کو کال کرتی ہوں تو اس کو ایک دم یاد آ جاتا ہے اتنے ہزاروں لوگوں میں, کیونکہ میں کھڑی ہو کے اس کو میں نے قرآن کا بتایا تھا کہ اٹ از ریلیٹڈ ٹو قرآن ٹو. تو اب وہ مجھے پہچانتا ہے الحمدللہ. اتنے ویزیبل سائنس. آپ سوچیں نا دعویٰ کے کتنے موقع ہیں. جی صرف جاننے کی ضرورت ہے. اما الانسان الذریہ فقد خلقہ اللہ من نطفۃ وہی الماء. جہاں تک انسان کی اولاد کا تعلق ہے تو اللہ نے اس کو نطفے سے بنایا اور وہ پانی ہے. یعنی حیرت کی بات ہے, مٹی اور پانی کے ملاپ سے آدم بنے, اور پھر آدم سے
جو نسل چلائی وہ پانی سے چلائی. فهو سبحانہ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین. وہ جس نے اچھا بنایا ہر چیز کو جس کو بنایا اس نے. وبدأ خلق الانسان من طین اور اس نے ابتدا کی انسان کی تخلیق کی مٹی سے. ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین پھر اس نے بنائی اس کی نسل سلالہ سے یعنی اس ایکسٹریکٹ سے جو مٹی اور پانی کا تھا. من ماء مہین حقیر پانی کی شکل میں. الى آخر ما يصير الیہ فقال سبحانہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. وقد بینا اور تحقیق بیان کیا کھول کے بتایا اللہ عز و جل اللہ عز و جل نے اطوار ادوار کو سٹیجز کو خلق الآدمی انسان کی تخلیق کی من ابتداء خلقہ اس کی تخلیق کی ابتدا سے الی آخر ما یصیر الیہ آخری درجے تک جہاں وہ پہنچے گا. فقال سبحانہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ہم نے انسان کو مٹی کی سط سے بنایا. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً پھر ہم نے اس کو نطفے کی شکل میں ڈالا. فی قرار مکین ایک محفوظ ٹھکانے پر یعنی ماں کا رحم ووم جو ہے سیکیور پلیس ہے. مکین کے بھی دو معنی ہوتے ہیں. ایک معنی ہوتا ہے عزت اور شرف والا صاحب رتبہ اور مقام اور ایک معنی ہوتا ہے سیکیور. اور قرار کا معنی ہے جگہ سیکیور جگہ. اور اگر دیکھا جائے تو پوری باڈی کے اندر جو رحم کی جگہ ہے وہ نہایت سیکیور ہے اور پھر وہ قرار کی جگہ ہے یعنی وہ گزرگاہ نہیں مثلا انٹسٹائن میں نہیں یا بلڈ ویسلز میں نہیں یا کسی اور جگہ نہیں بلکہ ایسی جگہ جہاں ہر طرف سے غذا نیوٹریشنز تو پہنچتے ہیں لیکن وہ اپنی ہی جگہ رہتا ہے کوئی ڈسٹربنس نہیں. ثم خلقنا النطفة علقة پھر بنایا ہم نے نطفے کو علقہ یعنی ایک لوتھڑا. فخلقنا العلقة مضغة پھر بنایا ہم نے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا بوٹی. فخلقنا المضغة عظاما پھر بنایا ہم نے مضغہ کو ہڈیاں. فکسونا العظام لحما پھر پہنایا ہم نے ہڈیوں کو گوشت. ثم انشأناه خلقا آخر پھر اٹھایا ہم نے اس کو یا پیدا کیا ہم نے اس کو ایک دوسری ہی مخلوق یعنی روح سے اس کے اندر تبدیلی آ گئی. پہلے وہ ایک بے جان سی چیز تھی جب روح ڈالی اس میں وہ تو کچھ اور ہی بن گیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین تو بہت بابرکت ہے اللہ جو پیدا کرنے والوں میں سب سے بہترین ہے. یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم میں سے ایک کی تخلیق جمع کی جاتی ہے اکٹھی کی جاتی ہے. یجمع خلقہ یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے. فی بطن امہ 40 یوما 40 دن تک ماں کے پیٹ میں. ثم یکون علقۃ مثل ذلک پھر وہ ہو جاتا ہے یا بنتا ہے علقہ اسی طرح یعنی 40 دن میں. ثم یکون مضغۃ پھر وہ مضغہ بن جاتا ہے مثل ذلک اسی طرح 40 دن لگتے ہیں. تو 40 کتنے ہو گئے 120. جب 120 ڈیز کا وہ ہو جاتا ہے کتنے مہینے بنے 4 months. تو پھر کیا ہوتا ہے ثم یبعث اللہ ملکا پھر بھیجتا ہے اللہ ایک فرشتے کو. فیؤمر باربع کلمات پھر وہ حکم دیا جاتا ہے 4 باتوں کا وہ فرشتہ. ویقال لہ اس کو کہا جاتا ہے اکتب لکھو عملہ اس کے عمل کو جو اللہ پہلے سے ہی جانتا ہے کہ یہ کیا کیا کرے گا. ورزقہ اور اس کا رزق کیا کیا کھائے گا کب کھائے گا کہاں سے کھائے گا. واجلہ
اور اس کی موت کا وقت، مرے گا کب کہاں. وشقی اور بدبخت ہے، او سعید یا خوشبخت، یعنی کیا کرے گا، کس نتیجے کو پہنچے گا. یہ سب تقدیر ہے. ایک ہوتی ہے نا تقدیر عمری، ٹھیک ہے نا، ایک ہوتی ہے تقدیر یومی، ایک ہوتی ہے تقدیر عمری، اور ایک ہوتی ہے تقدیر سنوی. ٹھیک ہے، تو سنوی جو ہوتی ہے لیلۃ القدر کو لکھی جاتی ہے، فرشتوں کو وہ حوالے کی جاتی ہے. اور عمری جو ہوتی ہے یہ اس وقت جب انسان پیدا ہو رہا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. اور یومی کیا ہے، کل یوم ہوا فی شأن، ہر روز انسان کیا کرے گا. تو یہ تقدیر اصل میں ہے کیا؟ تقدیر کے بارے میں جب کبھی وسوسہ ذہن میں آئے اور یہ شیطان خیال ڈالنے لگے اچھا اللہ نے سارا کچھ اس کے لیے طے کر دیا تو پھر اب اس کا تو کچھ بھی نہیں، یہ علم اللہ السابق ہے. اللہ کا وہ علم ہے جو پہلے دن سے اس کو پتا ہے کون کیا کرے گا، کس کو کیا دوں گا اور اس کو وہ استعمال کیسے کرے گا، کون اپنی آنکھوں سے کیا کام لے گا، اپنے کانوں سے کیا کام لے گا، اس کو پہلے سے ہی پتا ہے. اور یہی ہے اس کا العلیم ہونا، خوب جانتا ہے. ہم کہتے ہیں انسان بھی جانتا ہے، انسان بھی عالم علیم ہوتا ہے. نو، انسان صرف وہ جانتا ہے جو پیدا ہونے کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے، اپنے تجربات اور مشاہدات سے، یہ کتابوں سے پڑھ کے سیکھتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اول و آخر، ظاہر و باطن ہر چیز کو جانتا ہے. وہ بھی جانتا ہے جو ہو چکا اور وہ بھی جانتا ہے جو آئندہ ہوگا. اگر اس کا علم اتنا کامل نہ ہو تو پھر وہ اللہ ہی کیا، وہ معبود ہی کیا. صرف وہی معبود ہو سکتا ہے جس کا علم اتنا کامل ہو. ثم ينفخ فيه الروح، پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے. وقد وکل اللہ بالرحم ملکا، اللہ نے رحم پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے. اللہ نے رحم پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے. فَإِذَا تَمَّ لِلنُّطْفَةِ فِي الرَّحِمِ 40 أَوْ بِضْعٌ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا مَلَكًا فَصَوَّرَهَا، تو جب پورے ہو جاتے ہیں نطفے پر رحم میں 40 یا 40 سے کچھ اوپر راتیں یعنی دن، بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا مَلَكًا، تو اللہ اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجتا ہے. فَصَوَّرَهَا، تو وہ اس کی صورت بناتا ہے. وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا، وہ اس کی سماعت اور بصارت تخلیق کرتا ہے. وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا، اور اس کی سکن اور اس کے گوشت کو. وَعِظَامَهَا، اور اس کی ہڈیاں. وَسَوِيٌّ أَوْ غَيْرُ سَوِيٍّ، اور یہ کہ یہ درست ہوگا، ٹھیک ٹھاک ہوگا یا انکمپلیٹ ہوگا، غیر سوی. وَذَكَرٌ أَوْ أُنثَى، میل ہوگا یا فیمیل. کل ذالک حسب امر ربہ، یہ سب کچھ اس کے رب کے حکم سے ہوتا ہے. لا یزید علی ما امر ولا ینقص، جو اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیتا ہے اس میں نہ وہ زیادتی کرتا ہے اور نہ کمی کرتا ہے، ایگزیکٹلی وہی کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. فالملائکۃ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، ملائکہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے جو بھی وہ ان کو حکم دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدخل الملک علی النطفۃ، داخل ہوتا ہے فرشتہ نطفے پر، بعدما تستقر فی الرحم، اس کے بعد کہ وہ رحم میں قرار پکڑتا ہے. نطفہ جب ماں کے پیٹ میں آ جاتا ہے تو پھر فرشتہ داخل ہوتا ہے. ب40 او 45 لیلۃ، 40 یا 45 راتوں کے بعد. فیقول، تو کہتا ہے یا ربی اشقی او سعید، اے رب کیا یہ بدبخت ہوگا یا نیک. فیکتبانی، تو وہ دونوں لکھے جاتے ہیں. فیقول اے ربی اذکر او انثی، پھر وہ کہتا ہے اے رب کیا لڑکا ہوگا یا لڑکی. فیکتبانی، تو وہ دو باتیں بھی لکھی جاتی ہیں. ویکتب عملہ واثرہ واجلہ ورزقہ، اور لکھ لیا جاتا ہے اس کا عمل اور اس کے آثار اور اس کی موت اور اس کا رزق. ثم تطوی الصحف، پھر لپیٹ دیے جاتے ہیں صحیفے، یعنی جہاں لکھا جاتا ہے. فلا یزاد فیہا ولا ینقص، نہ اس میں اضافہ کیا جاتا ہے نہ کمی کی جاتی ہے. پچھلی حدیث میں جو متفق علیہ حدیث ہے اس میں 40 کے بعد لکھنے کا ذکر ہے،
اور یہاں پر پہلے 40 یا 45 دنوں میں 6 ویکس یا 7 ویکس کے اندر لکھے جانے کی بات ہے، اور پھر وہ اس کے صحیفے لپیٹ دیے جاتے ہیں. تو بہرحال ماں کے پیٹ میں ہی جب بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے انسان کا یہ سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے. یعنی تقدیر جو ہے وہ ایک طرح سے پلاننگ ہے، یعنی کون سا انسان کیا کرے گا اس کی پلاننگ اور اس کا سب کچھ اس کے ساتھ ہی پیکج آ جاتا ہے. وَهَذَا الْإِنسَانُ الَّذِي خَلَقَهُ اللَّهُ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ وَجَعَلَهُ أَفْضَلُ الْعَالَمِينَ خَلَقَهُ اللَّهُ لِيَبْقَى أَبَدَ الْآبَادِ وَمَا سِوَاهُ يَفْنَى إِلَّا مَنِ اسْتَثْنَاهُ اللَّهُ. اور یہ انسان خلقہ اللہ جس کو پیدا کیا اللہ نے فی احسن تقویم بہترین حالت میں، وجعلہ افضل العالمین اور اس کو بنایا سب جہانوں سے افضل. خلقہ اللہ پیدا کیا اس کو اللہ نے لیبقى ابد الآباد. یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے. اللہ اکبر. یہ بہت ہی ڈرا دینے والی بات ہے کہ ایک دفعہ جو انسان پیدا ہو جاتا ہے، جو روح ماں کے پیٹ میں ہی داخل ہو جاتی ہے بچے کے اندر، بس پھر ہمیشہ کی زندگی اس کو مل جاتی، اس پہ پھر فنا نہیں. یہ مرحلے ضرور ہیں کہ ایک وقت اس کی حالتیں بدلیں گی، لیکن وہ بالکل معدوم نہیں ہوگا. وما سواہ یفنا، اور اس کے سوا یعنی انسان کے علاوہ باقی جتنی چیزیں جیسے حیوانات ہیں، پودے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سب فنا ہو جاتے ہیں. الا من استثناہ اللہ، مگر جس کو اللہ تعالیٰ مستثنا کر دے، جیسے اصحاب کہف کا کتا وغیرہ. وکل فرد من بنی آدم، اور بنو آدم کا ہر شخص، ہر فرد، سینتقل من حال الی حال، ایک حال سے دوسرے حال میں منتقل ہوگا، ایک حال سے دوسرے حال کی طرف چلتا جائے گا. ومن دار الی دار، اور ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لترکبن طبقا عن طبق، تم ضرور سوار ہوگے. رکبہ کا معنی ہوتا ہے سواری کرنا، یعنی تم ضرور آگے بڑھو گے ایک حال سے، طبق حال، ایک حال سے ایک حال کی طرف، ان طبقن ایک حال سے، یعنی ایک حال سے ایک حال کی طرف منتقل ہوتے جاؤ گے، تمہاری حالت بدلتی رہے گی. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ فَأَوَّلُ طِبَاقِهِ كَوْنُهُ نُطْفَةً، پہلی حالت نطفہ بننا ہے، ثم علقہ، پھر لوتھڑا، ثم مضغہ، پھر بوٹی، ثم جنیناً، پھر فیٹس جنین، ثم مولوداً، پھر چائلڈ بچہ، ثم رضیعاً، پھر دودھ پینے والا، ثم فطیماً، پھر دودھ چھڑانے کی عمر 2 سال، ثم طفلاً، پھر بچہ کڈ، ثم شاباً، پھر جوان، ثم شیخاً، پھر بوڑھا، ثم ہرماً، پھر انتہائی بوڑھا، ہرم انتہائی بوڑھا. الی جمیع احوال الانسان المختلفۃ علیہ، انسان کے تمام مختلف حالات کی طرف. الی ان یموت، یہاں تک کہ مر جائے. ثم یبعث، پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا. ثم یوقف بین یدی اللہ، پھر اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. ثم یحاسب، کیا ہوگا؟ پھر حساب لیا جائے گا. ثم یصیر الی الجنۃ او النار، پھر وہ جائے گا جنت کی طرف یا جہنم کی طرف. حسب عملہ، اپنے عمل کے مطابق. فہذہ 16 طبقا، یہ 16 درجے ہیں، 16 مرحلے ہیں، 16 اطوار ہیں جن سے انسان گزرتا ہے، اور ہر ایک اس سے گزرتا ہے. کچھ لوگ بڑھاپے سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے کچھ طبق کم ہو جاتے ہیں، باقی سب طبقوں سے انسان پھر باری باری گزر کے آگے جائے گا. جب بچہ پیدا ہوتا اسی وقت فرشتہ اس کی ہر چیز لکھ دیتا ہے، لیکن اب جب دنیا میں وہ آتا ہے تو ایک جیسا شعر بھی ہے کہ تقدیر بدلتی ہے دعاؤں کے اثر سے. تو ہم کہتے ہیں کہ جب آلریڈی تقدیر لکھ دی گئی ہے تو
پھر کس طرح بدلے گی؟ اس کے میں نے مرحلے بتائے نا جی. مرحلے کیا ہیں کہ ایک تو وہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا تو حکم دیا کہ کیا کرو، لکھو. اس نے کہا کیا لکھو؟ کہا جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے وہ سب لکھ دو. اس نے اللہ کا وہ علم لکھا تھا جو اللہ تعالیٰ کو اس وقت بھی تھا، ابھی کچھ بھی نہیں بنا تھا. یہ زمین آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے کی بات ہے. پھر زمین آسمان بنے، پھر انسان زمین پر آیا. اب اس کے بعد اس کی پھر جب پیدائش ہوئی تو تقدیر اس کے حوالے کر دی گئی. لوح محفوظ میں جو انفارمیشن ہے اس کا وہ چنک یا وہ حصہ جو کسی خاص انسان سے متعلق ہے وہ چپ اس کے اندر ڈال دی گئی کہ یہ اس طرح فنکشن کرنے والا ہے. پھر اس کے بعد ہر سال سنوی تقدیر ہوتی ہے. لیلۃ القدر میں ہر سال جو کچھ ہونے والا ہوتا ہے وہ دے دیا جاتا ہے، فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن آخری درجے پر ہر روز اس میں کس نے کیا کرنا ہے، یعنی ایک چھوٹے حصے میں آ جاتا ہے، تقسیم ہو جاتا ہے. اب اس میں انسان کے لیے جو کچھ بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کو اختیار بھی دیا گیا، پھر اس کو کوشش کرنے کا بھی حق دیا گیا ہے، پھر اس کو عبادت کا بھی، پھر اس کو دعاؤں کا بھی، پھر اس کو نیکی کرنے کا بھی، پھر اس کو. تو یہ ساری چیزیں بھی تقدیر کا حصہ ہی ہوتی ہیں کہ اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ اس شخص کو یہ مشکل آئے گی تو یہ دعا کرے گا تو اس دعا کی وجہ سے یہاں تبدیلی آئے گی اور یہ نہیں کرے گا. تو یہ تقدیر اصل میں اللہ کا علم ہے. ٹھیک ہے، علم پہلے ہے اس کا، اور امپلیمنٹیشن یا عمل جو ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، ایکشن جو وہ اب ہو رہا ہے دنیا میں آ کر. آپ کا کام کوشش کرنا ہے. جی ہاں، کیونکہ یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے، ہمارے دین نے ہی بتایا کہ کوشش میٹر کرتی ہے. ٹھیک. جی آپ استاذہ، جیسے آپ نے کہا ہم اس جملے پہ غور نہیں کرتے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ اللہ کا علم ہے. اور ایک شیخ تھے، وہ الہدا میں ہی آئے تھے اور انہوں نے تقدیر کے اس پہ بولا تھا، اور انہوں نے کہا تھا دیکھیں آپ سب جانتے ہیں کہ گلاب کا پھول اس کی شروعات کیسے ہوتی ہے، کلی ہوتی ہے، پھر وہ پھٹتی ہے، پھر وہ پھول بنتی ہے اور آخر میں ودر اوے کر جاتی ہے اور اس کی ڈنڈی سی رہ جاتی ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میں ابھی آپ کو کہتا ہوں کہ گلاب کا اینڈ کیا ہے تو آپ اس کو کہیں گے کہ وہ پھیل جائے گی، ٹوٹ جائے گی. تو آپ کو کیسے پتا چلا، اس کا اینڈ کیسے پتا چلا؟ میں تو گلاب کی بات کر رہا ہوں، تو وہ آپ کو علم کی وجہ سے پتا چلا کہ اس کا اینڈ کیا ہے. بالکل اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ہمارا تو علم بہت محدود ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم آخرت تک دیکھتا ہے. صحیح. اور ہمارے لیے کیا، کوشش اور دعا. ٹھیک ہے نا، کوشش اور دعا کرتے رہیں، کیونکہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، یہ بھی قرآن میں آتا ہے. جس چیز کو اللہ چاہتا ہے مٹا بھی دیتا ہے، اور جس چیز کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے. یثبت، اس کو جما دیتا ہے ادھر ہی. پوری انسان کی پیدائش پہ اس پہ آ جاتی ہے نا کہ وہ جو سجدے کی دعا ہے، سجدہ وجہی للذی خلقہ وشق السمع، وہ جو شق کی بات آتی ہے نا کہ پھر ہم نے پھاڑا اس کی آنکھوں کو اور اس کی سماعت کو، وہاں پہ بھی یہی دو چیزیں امپورٹنٹ آ رہی ہیں نا اس جگہ پہ بھی. بالکل بالکل صحیح ہے. اب دیکھیے کہ ہمارا جو ہیڈ ہے یہ 1 پیس ہے نا، صرف اس میں سوراخ ہے. بالکل، ناک کا سوراخ ہے، کانوں کے ہیں، آنکھوں کے ہیں. اسی طرح یہ 2 قوتیں جو ہے نا بہت پاورفل ہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا، وہاں پہ بھی سنایا، دکھایا سب کچھ. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سنایا، لیکن پھر جب آپ کو وہاں پہ لے کر گئے اللہ تعالیٰ، جنت دوزخ کا نظارہ کرایا، دکھایا. بالکل اسی طرح ہم انسان بھی سنتے تو ہیں قرآن کے احکامات اور اس کے پیغام کے ذریعے، لیکن ساتھ ہمیں جو غور و فکر کی ایک دعوت دی، وہ جو ایک امیجنیشن ہوتی ہے نا، فورس سی کر رہا ہوتا ہے انسان اور سوچ رہا ہوتا ہے، غور و فکر، وہ بھی ایک طرح کی آدھی نظر ہی ہوئی نا کہ اس سے سوچنا، دیکھنا. بالکل. تو علم حاصل کرنے کے ذرائع صرف سماعت نہیں ہے بلکہ بصارت بھی ہے، یعنی دیکھنا بھی ضروری ہے. تو آدھا علم قرآن سے حاصل ہوتا ہے اور آدھا پھر کائنات میں غور و فکر سے حاصل ہوتا ہے. وَيَرْكَبُ أَثْنَاءَ هَذِهِ الْأَحْوَالِ أَطْبَاقًا عَدِيدَةً. اثناء هذه الاحوال، ان حالتوں کے بیچ میں، کبھی بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، کس سے؟ اطباقاً عدیدتاً، مختلف حالات اور بھی اس پر آتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ فینتقل من حال الى حال، تو ایک حال سے دوسرے حال میں منتقل ہوتا ہے. کالصحۃ والمرض، جیسے صحت اور بیماری. والعافیہ والبلاء، عافیت اور مصیبت.
والغنا والفقر، امیری اور فقیری، والسعادت والشقاء، خوش قسمتی اور بدقسمتی، وہکذا اور اسی طرح، حتی یستقر فی دار القرار فی الجنہ، یہاں تک کہ وہ قرار کے گھر میں جنت میں جا کے ٹھہر جائے گا، او النار یا آگ میں، فذلک آخر اطباقہ التی یعلمها العباد، بندوں کے علم کے مطابق یہ اس کے مرحلوں میں سے سب سے آخری مرحلہ ہے، یہ ہے ٹھکانہ۔ فسبحان من ھذا خلقہ وھذا امرہ وھذہ قدرتہ، تو پاک ہے وہ جس کی یہ تخلیق ہے، جس کا یہ حکم ہے اور جس کی یہ قدرت ہے۔ وقد خلق اللہ الانسان فی کبد، اور اللہ نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو مشقت میں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد فابن آدم یکابد مصائب الدنیا، آدم کا بچہ دنیا کی مصیبتیں، مشقتیں سہتا جاتا ہے، ان مشقتوں سے گزرتا ہے، سختیاں جھیلتا ہے۔ وشدائد الآخرہ، اور آخرت کی مشقتیں بھی، یہ تو دنیا کی ہے نا، یوم الحشر کی بھی بڑی مشقتیں ہیں، قبر کی بھی ہیں۔ فلا تلقاہ الا فی مشقہ، تو نہیں ملتی اس کو مگر مشقت میں۔ فالانسان مخلوق فی شدت بکونہ فی الرحم، انسان ایک مشقت یا شدت کی حالت میں ہوتا ہے جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، رحم میں ہوتا ہے۔ ثم عند ولادتہ، کس مشقت سے اس کی ولادت ہوتی ہے، اپنی پیدائش کے دوران بھی ایک مشقت سے گزرتا ہے، ماں بھی گزرتی ہے، بچہ بھی مشقت میں ہوتا ہے، اسی لیے بعد میں دونوں سو جاتے ہیں تھک کے، بہت اچھی نیند آتی پھر۔ ثم هو على خطر عظیم عند بلوغه حال التکلیف، پھر وہ عظیم خطرے میں ہوتا ہے اپنی بلوغت کے حال میں، جو اس میں وہ مکلف ہوتا ہے۔ ومکابتۃ المعیشت، یعنی جوانی کی اپنی تھکانیں ہوتی ہیں، اور پھر معیشت، کاروبار، مال کمانا، اس کی مشقت۔ والامر والنہی، امر اور نہی کی جو احکامات ہیں ان کو ماننے کی اور کچھ چیزوں سے بچنے کی۔ والبلاء والامتحان، اور آزمائشیں اور امتحان، یہ ساری مشقتیں مشقتیں ہیں، لیکن انسان ان کے دوران کیا چاہتا ہے، دنیا جنت بن جائے، حالانکہ یہاں تو ایک کے بعد ایک مشقت ہے۔ ثم مکابدۃ الموت، پھر موت کی مشقت، جان کنی کا عذاب، اس کی تکلیف۔ روح آتی تو آسانی سے پتہ بھی نہیں چلتا ماں کو کس دن آ گئی، لیکن جب نکلتی ہے تو سب کو، آس پاس والوں کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ جا رہا ہے یہ شخص۔ وما بعدہ فی البرزخ، اور پھر برزخ کی مشقتیں، قبر اور اس کا حساب اور اس کے احوال۔ ثم مکابدۃ احوال یوم القیامہ، پھر قیامت کے دن کے ہولناک مناظر اور ان کی مشقتیں۔ کیا کیا ہے قیامت کے دن کی مشقتیں؟ سورج کہاں ہوگا، حساب کیسے قائم ہوگا، پھر کتنا انتظار ہوگا، پھر کیا کیا مرحلے ہوں گے، کون حوض کوثر پہ پہنچیں گے اور کون محروم کر دیے جائیں گے، پھر پل صراط سے گزرنا جہاں مکمل اندھیرا ہوگا سوائے اپنی روشنی کے، پرسنل لائٹ کی کوئی لائٹ ہی نہیں ہوگی وہاں پر۔ پھر اس کے بعد ایک اور پل پہ لوگ روکے جائیں گے، وہاں ان کی صفائی ہوگی، پھر کہیں جا کے جنت تک پہنچیں گے، پھر اس کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھٹکھٹائیں گے، پھر اس کے بعد آپ کے لیے کھولا جائے گا، پھر بعد میں جو مومن آئیں گے ان کے لیے کھلا ہوگا، فتحت ابوابها۔ ثم مکابدۃ العذاب فی النار، پھر آگ کے عذاب کی مشقت۔ ولا راحت له الا فی الجنہ، ولا راحت له الا فی الجنہ، اور انسان کے لیے کوئی راحت نہیں مگر جنت ہی میں، راحت کی جگہ وہ ہے۔ اس لیے جو انسان اس نقطے کو سمجھ جاتا ہے کہ راحت صرف وہاں ہے یہاں نہیں ہے، تو پھر وہ مشقتوں سے نبٹنا جان لیتا ہے، پھر وہ مشقتوں سے گھبرا کر اپنا کام نہیں چھوڑتا، پھر وہ مشقتوں کے ساتھ ہی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر وہ مشقتوں سے ہارتا نہیں ہے، پھر وہ مشقتوں کو مینج کرنا جانتا ہے کہ کون سی مشقت آئے گی تو کرنا کیا، مجھے تھکنے پہ کیا کرنا ہے، بھوک لگنے پہ کیا کرنا ہے، کسی کے منفی رویے پہ مجھے کیا کرنا ہے، کسی کے ستانے پہ کیا کرنا ہے، کسی کے ساتھ دینے پہ کیا کرنا ہے، کسی کے ساتھ چھوڑ جانے پہ کیا کرنا ہے،
کیونکہ دنیا میں آپ دیکھیے کہ ایک حال سے ایک حال بدلتا رہتا ہے، ہر سال دوسرے سال سے مختلف ہوتا ہے، بلکہ ہر دن ہی اگر آپ دیکھیں تو دوسرے دن سے مختلف ہوتا ہے. ہر دن اپنے اندر نئے مسائل لے کر آتا ہے، پھر وہ حل ہو جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں اب مسئلہ حل ہو گیا. نو، ابھی ایک اور انتظار میں ہے. تو ان کے ساتھ جینا سیکھو، ان کے آگے ہمت نہ ہار دو، ورنہ اپنے آپ کو ضائع کر بیٹھو گے. اللہ نے تمہیں بہت سی صلاحیتیں بخشی ہیں، بہت سی طاقتیں دی ہیں. یہ نہ سوچو کیا چلا گیا، یہ دیکھو کیا ہے، کیا کر سکتے ہو، اور اس کے لیے تیار رہو. اب دیکھیے کہ سمندر کے اندر کیسے کیسے طوفان آتے ہیں، لیکن کیا وہاں کوئی مخلوق نہیں بستی؟ ان طوفانوں میں وہ مخلوق کیا کرتی ہے؟ آندیاں نہیں چلتی تو ہوا میں اڑنے والے پرندے نہیں ہوتے؟ وہ کیسے مشقتوں سے ڈیل کرتے ہیں؟ ہر مخلوق کے لیے مشقتیں، ہر ایک کو صبح اٹھ کے اپنے رزق کمانے کے لیے جانا پڑتا ہے، ہر ایک کو کام کرنا پڑتا ہے. تو اے انسان، آرام کی تلاش چھوڑ دو، یہاں راحتوں کی تلاش چھوڑ دو، کیونکہ سب سے زیادہ مشقت میں وہ ہے جو آرام کی تلاش میں رہتا ہے. جو کام کے بعد کام کرنا جانتا ہے وہی دراصل قلبی راحت پاتا ہے. فَيَنبَغِي لَهُ أَن يَسْعَى فِي عَمَلٍ يُرِيحُهُ مِنْ هَذِهِ الشَّدَائِدِ، تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ اس عمل کے لیے کوشش کرے جو اسے ان مصیبتوں سے راحت عطا کرے. وَيُوجِبُ لَهُ الْفَرَحُ وَالسُّرُورُ، اور اس کے لیے خوشی اور سرور کو واجب کر دے. الدائم، جو ہمیشہ کی ہے، فی الجنت، جنت میں. وَذَلِكَ بِالْإِيمَانِ وَالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، اور یہ حاصل ہوتی ہے ایمان اور عمل صالح سے. تو کرے کیا پھر؟ تھکے کس میں؟ یہ ہے کرنے کا کام. آج سوچنے کی بات. آ تو گئے ہم دنیا میں، پیدا تو ہو گئے ہیں، اب ہم اپنے آپ کو ختم تو نہیں کر سکتے، رہنا تو ہے جب تک اللہ رکھے. لہذا جو بھی وقت ملا ہے اس کی قدر کریں، اس کو عمل صالح میں گزاریں تاکہ وہاں بلند ترین درجات تک پہنچے. اب دیکھیے کہ ایک سجدے سے ایک درجہ بڑھ جاتا ہے. کتنا وقت ہوتا ہے ہمارے پاس، ہم 2 نفل پڑھنے کی مشقت نہیں گوارا کرتے، اور بھول جاتے ہیں، یقین نہیں نا، ہمیں بھول جاتے ہیں کہ اس کے بدلے کچھ ملنے والا ہے وہاں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جو وہاں کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور وہاں کی خوشیاں، اور تو وہ یہاں عبادت کی مشقتیں اٹھاتے رہتے ہیں، کرتے رہتے، اور مشقتوں سے گھبراتے نہیں. کیونکہ مومن کو تو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس پر اس کے لیے اجر ہے. کوئی ذہنی تھکاوٹ، کوئی جسمانی تھکاوٹ، کچھ بھی، ہر چیز پر اجر ہے. لہذا وہ اندر سے خوش رہتا ہے، وہ قلب مطمئنہ رہتا ہے، نفس مطمئنہ بنا رہتا ہے، کیونکہ وہ اینٹیسپیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ مشقت تو آنی ہے، آئے گی، آتی رہے گی، یہ تو اس دنیا کا مزاج ہے، اس کا رنگ یہی ہے، یہاں ہونا ہی یہی ہے. کیونکہ پہلی آیت پہ چلے جائیں، انا خلقناہ من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. یہ جو عقل دی ہے نا اللہ نے، اس سے کام لیں، اپنی سماعت اور اپنی بصارت کو صحیح طور پر استعمال کر کے مسائل کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کریں. ہر مسئلے کا حل اللہ نے رکھا، ہر بیماری کا علاج رکھا ہے. لہذا بہترین زندگی گزارنے کے راز جانے، سکسیسفل لائف کے راز جانے، اور یہاں کی سکسیس پر ہی آخرت کی سکسیس کا انحصار ہے. اور یہاں کی سکسیس مال کے اضافے یا اولاد کے اضافے کا نام نہیں. یہاں کی سکسیس یہ ہے کہ انسان ان مشقتوں میں خوش کیسے رہ سکتا ہے، اور وہ عمل صالح سے ہی ہو سکتا ہے. ایز لانگ ایز آپ صحیح کام کرتے چلے جا رہے ہیں، اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں، تو بس پھر ایک ہی غم ہوگا، ایک ہی پریشانی ہوگی، باقی پریشانیوں سے نجات ہو جائے گی. اور پریشانی کیا ہوگی؟ آخرت میں کیا ہوگا. یہاں کوئی بھی تکلیف آئے تو فوراً سوچے وہاں کیا ہوگا، اور جس کو وہاں کی تکلیف ہے پتا ہے، وہ اس کو یہاں کی بھول جاتی، وہ یہاں کی تکلیفوں پر بھی راضی ہو جاتا ہے. وہی شخص پھر خوش رہنے کا راز پاتا ہے جو تقدیر پہ راضی ہو جاتا ہے کہ یہ تو اس راستے کے مقدر ہیں، یہ تو ہوگا ہی، مجھے اسے ایکسپٹ کر لینا چاہیے. مسائل کو ایکسپٹ کر کے، اون کر کے ان کا سولوشن تلاش کریں، نہ کہ ان کے آگے ڈھیر ہو جائیں. کیونکہ ہمیں اپنے آپ کو ضائع نہیں کرنا. ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. قبر میں کسی بھی مردے سے پوچھے جا کے وہ کیا چاہتا ہے، ایک دفعہ واپس آئے اور آ کے اپنے لیے اچھے کام کر کے لے جائے ساتھ. آج ہمارے پاس وقت ہے اور ہر روز کاؤنٹ ڈاؤن ہو رہا ہے، جا رہا ہے وقت، جا رہا ہے.
اس وقت کو ضائع کرنے سے بچے. جی ہاں، سورۃ الملک روز پڑھتے ہیں آپ. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر. یہاں میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرنا چاہتی ہوں جو کسی کا آنکھوں دیکھا مشاہدہ ہے. شاید جن کو یہ تجربہ ہوا ہے وہ ہو سکتا ہے مجلس میں ہو، میں جانتی نہیں، لیکن میں اس واقعے کو بیان اس لیے کرنا چاہوں گی کیونکہ اس میں بڑی عبرت ہے. ہماری ایک بہن ہے یعنی اسٹوڈنٹ، تو وہ کہتی ہیں کہ میں قبرستان گئی اور وہاں ان کے کوئی عزیز ان کا دفن ہے. کہتی میں آف اینڈ آن چلی جاتی ہوں، جا کے دعا شعا کر کے آ جاتی ہوں. میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ تھی تو میں قبرستان گئی اور وہاں پر دعا وغیرہ کی تو مجھے ایک آواز آنے لگی. تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ آپ کو بھی آ رہی؟ ان کا نہیں، مجھے تو نہیں آ رہی. کہتے میں نے ان سے کہا، دور ایک گاڑی کھڑی تھی، وہاں ایک آدمی بھی اس کے ساتھ کھڑا، کہا دیکھیں جا کے، وہ تو نہیں کچھ پڑھ رہا. اور آواز کیا تھی؟ یہی آیت پڑھی جا رہی تھی، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. وہ کہتے میرے ہسبینڈ وہاں گئے، گاڑی والے کو دیکھا، نے کہا نہیں پھر دیکھیں شاید گاڑی کے اندر کوئی تلاوت لگی ہوئی ہو. کہیں کچھ بھی نہیں، گاڑی بند ہے اور اس کا انجن بھی بند ہے، سب کچھ. وہ بندہ ویسے ہی پاس کھڑا ہے، آس پاس دور پار کوئی انسان نہیں تھا. کہتی پھر تو میری ٹانگوں میں لرزش آنے لگی، بہت ہی گھبراہٹ شروع ہوگی کہ یہ کیا. کہتی پھر میں نے آواز کو فالو کرنا شروع کیا تو وہ قبر سے آ رہی تھی. اور کہتی کہ وہاں کھڑے ہو کے میں نے باقاعدہ یعنی اپنے ہوش و حواس کو حاضر کر کے سنا کہ واقعی یہیں سے آواز آ رہی. اور ایک ہی آیت ریپیٹ ہو رہی تھی، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. اور پھر اس کے بعد کہتی ہے کہ وہ آواز پھر ایک اور آیت، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بعض اوقات ایسی چیزیں دکھا دیتا ہے کہ وہاں جا کر لوگوں کی تمنا کیا ہوگی، کاش ہم سن لیتے، کاش ہم عقل سے کام لیتے، اپنے کانوں آنکھوں سے کام لیتے. ما کننا فی اصحاب السعیر، اپنا وقت اور اپنی زندگی ضائع نہ کرتے، آج اس گڑھے میں نہ پڑے ہوتے، یہ عذاب ہمیں یہاں نہ ہوتا. اب اللہ عالم کیا گزر رہی ہوگی. بہرحال میں نے ان کو یہ کہا کہ اس میں ہو سکتا ہے اس کی کوئی ایسی نیکی ہو، آپ اس کے لیے دعا کریں، چیک کریں کس کی قبر تھی، نمبر دیکھیں، معلوم کریں، اگر گھر والے مل جائیں تو ان سے کہیں کچھ صدقہ وغیرہ کریں. اور ویسے بھی ہم سب کو اپنے رشتے دار جو دنیا سے جا چکے نا ان کو بھول نہیں جانا چاہیے. اتنا افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ماں باپ فوت ہوتے ہیں یا کوئی بھی، اس وقت ہمیں بہت رونا آتا ہے. کوئی عزیز پیارے چلے جاتے ہیں، چند دن تو ہم بڑا مناتے ہیں سوگ، اور اس کے بعد وہ بھولتے ہیں کہ کبھی دعا کرنا یاد نہیں رکھتے، کبھی ان کی طرف سے صدقہ نہیں کرتے. کتنے بھی پیارے ہوں سب کا حال یہی ہے. اور اگر یاد کرتے نا تو کیا یاد کرتے، صرف وہ دکھی اور غمگین رہتے ہیں کہ وہ ہمیں بھول نہیں رہا. بھائی آپ کو اپنی پڑی ہے، سوچو اس پہ کیا گزر رہی ہے، وہ کس حال میں ہے، کس قدر خود غرض ہے انسان کہ وہ مجھے چھوڑ گیا ہے. مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے کہ مجھے کیوں چھوڑ گیا، میں رو رہی ہوں اس کے لیے. اس پہ کیا احسان ہے ہمارے رونے کا، ہماری بے چینی کا اس کو کیا فائدہ؟ اس کو فائدہ ہے دعا کا، صدقہ خیرات کا. لیکن یہاں بھی عبرت کا مقام ہے. جب ہم چلے جائیں گے نا تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے. پھر اگر ہم کسی کے لیے نہیں دعا کرتے نا، ہمارے لیے بھی کون کرے گا؟ پھر میک شور ایوری ڈے کم از کم منیمم اپنے فوت شدہ والدین کے لیے لازم دعا لازم کریں. اور جب کوئی صدقہ کرے نا تو نیت کر لے کہ اللہ ان کو بھی اس میں شریک کر لے. آپ کو کیا مشکل ہے؟ ایک انسان اگر یہ کہتا ہے نا اللہ تو سب کو بخش دے، تو آپ کو پتا اس کو کتنی نیکیاں ملتی ہیں، سب کے حصے کی دعا کا اجر مل جاتا ہے اس کو. کتنی دیر لگتی ہے یہ کہنے میں اللہ سب کو بخش دے، سب کو صحت دے، سب کا بھلا کر. اگر اور سب کا نہیں ہم کر سکتے تو ایٹ لیسٹ اپنے ماں باپ کو تو یاد کریں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. جی بہت سی دعائیں ربنا ہیں، لیکن اس کو بھی کہاں ہم سوچ کے پڑھتے ہیں. ہم سمجھتے اپنے لیے کر رہے ہیں، سب کو شامل کر لیا کریں. السلام علیکم. جیسے ابھی میرے سسر کا انتقال ہوا تھا نا، تو ہم لوگ ان کے لیے عمرہ کرنے گئے تھے حرم. تو جیسے میں نے نیت کری اپنے سسر
کے لیے، ساتھ میں ساس کے لیے. تو ایسا جتنے بھی لوگ جا چکے تھے، میرے نانا نانی سب لوگ ایسا لگا اپنی شکلیں ان کی بار بار آئی تھی کہ ہمارے لیے بھی مانگ لو، ہمارے لیے بھی. تو سب کی طرف سے تو مطلب موقع ملتا ہے تو جب بھی نماز کے بعد ان لوگوں کے لیے دعا کرتی ہوں تو پھر دوبارہ جو ہمارے خاندان والے گئے ہوئے ہوتے ہیں ان سب کی شکلیں آتی ہیں کہ ہمیں بھی مطلب دعاؤں میں یاد رکھ لو. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.